عثمان بھائی بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، اور جو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا، اس میں جو بات دوسروں کی دلجوئی کرنے کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی صوفیات ہیں ان کے علاوہ بھی، وہ عموماً لوگوں کی دلجوئی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنے کی طرف ہی خود بھی مائل تھے اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی اگر غم زدہ انسان آ جاتا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمارا بس یہی ہے کہ ہم لوٹ لیں اس کو، یا اس سے جتنا ہم نے اپنا فائدہ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. دل جوئی کرنے کی بجائے، داد رس بننے کی بجائے ہم اس کو اپنے شکنجے کے اندر لے آتے ہیں. تو یعنی کہ وہ مشکل میں پہلے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کی نہیں پڑی ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو انسان ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے آج جو دور گزر رہا ہے اس میں مادیت پرستی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. انسان مادہ پرست ہوتا چلا جا رہا ہے with the passage of time. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں اور اس میں لفظ اصلاح لے کر آؤں، ہر انسان آج اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں کی اصلاح کی فکر میں ہے. یہ بالکل واقعہ ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی کہ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. نہیں، وہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہے. اچھا، خود کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی زاویہ ہے نگاہ سے بھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی فساد ہے یا جو بھی انرکی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں. تو اصلاح نہ ہونے کی، معاشرے میں اصلاح نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت اجلاس ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اور مختلف آپ کو مدعی نظر آتے ہیں، دعوت دینے والے مصلح نظر آتے ہیں، مبلغین نظر آتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اصلاح کا پہلو ابھی تک وہ تشنگی ہے، اس میں وہ اصلاحی معاشرہ نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے نام پر تحریکیں چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود معاشرے میں اصلاح نہیں ہو رہی. پھر سورۃ الصف کے اندر اگر اللہ رب العزت کا بیان دیکھیں تو وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان کی دولت سے مالا مال لوگو، تم یہ بات لوگوں سے کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. یعنی جس بات پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے، تم اسے اپنی عملی زندگی میں نہیں لے کر آئے، اپنے کردار کا حصہ نہیں بنایا، تو وہ بات تم دوسروں سے کیوں کہتے ہو. اب یہاں پر مجھے حضرت بابا فرید الدین عطار جو ہیں وہ یاد آئے کہ ایک بڑھیا جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر نا بابا جی سے کہا کہ بابا جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو ذرا آپ اس کو منع کریں میٹھا کھانے سے. تو بابا جی نے کہا کہ اس کو کل لے کے آنا. تو بڑھیا جو ہے وہ کل لے آئی بیٹے کو. اب بابا جی نے بڑے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا بیٹے میٹھا نہ کھایا کرو، اس میں نقصان زیادہ ہے. اچھا، اب اتنی بات جب سنی تو بڑھیا سے رہا نہ گیا. اس نے کہا بابا جی اگر اتنی ہی بات کرنا تھی تو کل ہی کر دیتے، مجھے آج اسپیشلی چکر کیوں لگوایا. تو بابا جی نے مسکرا کے کہا کہ میں تمہیں کل کیسے منع کر سکتا تھا جبکہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. تو لہٰذا رات میں نے میٹھا نہ کھانے کا وعدہ کیا ہے، عزم مصمم کیا ہے، تو آج میں اس کو منع کرنے کی پوزیشن میں ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جب تک ہم اصلاح کا جو ہے وہ پہلو اپنے آپ سے شروع نہیں کریں گے اور اپنے کردار کو جو ہے وہ نہیں بدلیں گے، تب تک وہ ہماری کہی ہوئی بات کی تاثیر بھی اس قدر جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوگی. تو اصلاح یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر آپ دوسروں کی اصلاح کریں.